یقین کیسے بڑھتا ہے؟ شک اور شبہات کو چھٹکنے سے بڑھتا ہے، اپنے دل کی ول پاور کے ساتھ بڑھتا ہے، علماء کی مجالست کے ساتھ بڑھتا ہے۔ علم والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو یقین بڑھے گا، دنیا داروں کے ساتھ بیٹھو گے تو یقین کم ہوگا، اور یقین اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے ذکر اللہ کے ساتھ۔ اللہ پر یقین آ گیا پھر ہر وقت اس کو یاد کرتا ہے، ہر وقت اس کو یاد کرتا ہے۔ انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس یقین کو محفوظ کرنے کے لیے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ محترم سامعین اور سامعات، دل کے اعمال، دل کی نیکیاں یہ جسم کی نیکیوں سے زیادہ بنیادی ہوتی ہیں، اس لیے کہ دل بادشاہ ہے، اس کے ماتحت سارا جسم ہے، سارا جسم محکوم ہے، دل حاکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار جسم کے اندر ایک بوٹی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، وہ غلط ہو جائے تو سارا جسم غلط ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اس کا نام دل ہے۔ اور ایمان اور یقین دل میں ہوتا ہے، تقوی اور اخلاص دل میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ دل کی طرف 3 دفعہ انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے۔ سائنسدان کہتے نہیں دل سے کچھ نہیں ہوتا، دماغ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ نیورون جو ہوتے ہیں وہ دماغ میں ہوتے ہیں، لیکن لیٹسٹ تحقیق یہ ہے کہ نیورون دل میں بھی ہوتے ہیں، اور جو خون کی وین سب سے چوڑی ہے وہ دماغ کی طرف جاتی ہے۔ دماغ کا دل کے ساتھ گہرا تعلق ہے، سوچتا دل ہے، یاد دل کرتا ہے، اسٹور دماغ میں کرتا ہے۔ پروسیسر دل ہے اور ریم وہ دماغ ہے۔ دل کالا ہو جاتا ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے، دل پر زنگ لگ جاتا ہے، یہ سب احادیث سے ثابت ہے۔ فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے، توبہ نہ کرے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہ کرے، گناہ کرے تو اور نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ان القلوب لتصدع، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، وجلاؤھا ذکر اللہ، اور ان کی چمک اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی پردہ آ جاتا ہے۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، میں ایک دن میں 100 دفعہ رب سے معافیاں مانگتا ہوں۔ تو دل کے اعمال جسم کے اعمال سے زیادہ اہم ہیں، اور دل کے اندر یقین، کسی بات کا بھی یقین ہو، وہ دنیاوی چیز کا یقین ہو، وہ آخرت کے بارے میں یقین ہو، وہ رب کے بارے میں یقین ہو، یقین آ جائے تو جسم سرنڈر ہو جاتا ہے۔ اگر میں کہوں
کہ 8 فٹ سے چھلانگ لگانی ہے، کون کون تیار ہے؟ تو آپ کی اکثریت کہے گی کہ ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے۔ اگر میں کہوں 50,000 دوں گا تو کئی لوگ تیار ہو جائیں گے۔ اگر کہوں 12 فٹ سے چھلانگ لگانی ہے تو اکثر تیار نہیں ہوں گے، اور اگر پیسے بڑھاتا جاؤں 10 لاکھ پہ چلا جاؤں تو کئی لوگ تیار ہو جائیں گے۔ فاصلہ وہی ہے، ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ وہی ہے، لیکن ادھر سے یقین بڑھتا جا رہا ہے۔ اگرچہ دنیا کا ہے تو اس کے سامنے مصیبتیں ہیج ہو جاتی ہیں، تکلیف چھوٹی نظر آتی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے کسی کے دروازے پہ آگ لگی ہو، وہ جو سامان اٹھایا گیا اٹھا کر بھاگے گا وہاں سے، اس کو کہو اپنے کمرے میں واپس جاؤ، وہ نہیں جائے گا۔ اگر اس کو پتہ چلے کہ میرا بچہ اندر سو رہا تھا تو پھر آگ نہیں رہے گی، پھر وہ جائے گا، مصیبت نہیں رہے گی۔ جب ایک بہت بڑی کامیابی کا یقین ہو کہ میں بچے کو بچا سکتا ہوں، تو جب انسان کو کسی چیز کا، دنیا کا یا آخرت کا یقین ہو جائے، پھر جسم اس کی لونڈی بن جاتا ہے، جسم سرنڈر ہو جاتا ہے، جسم ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جس کا دل نے یقین کیا ہے۔ یقین کیا ہے کہ جس چیز کا علم ہے وہ علم ایمان کی حد تک ہو جائے، اور ایمان آگے بڑھ کر یقین کی حد تک ہو جائے۔ یقین کی حد تک کیسے؟ اسی کو بسا اوقات اطمینان کہتے ہیں، اسی کو یقین کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کہتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ ابراہیم کہتے ہیں اللہ جی مجھے بتائیے آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ کہا اولم تؤمن، آپ کا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ایمان تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل اس لیول پہ پہنچ جائے جس کو اطمینان اور یقین کہتے ہیں۔ تو یقین ایمان کی آخری شکل کو کہتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، مگر جب رب کو دیکھیں گے تو کچھ اضافہ ہوگا یا نہیں؟ ہمارا یقین ہے کہ محمد ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قیامت والے دن انشاءاللہ جب ان کو دیکھیں گے تو یہ والا ایمان اور وہ والے میں فرق ہوگا یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مجلسیں اللہ اور اس کے رسول کی بات جہاں کی جاتی ہے، ان مجلسوں کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ان کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں، میرے فرشتوں، وہ میرے بندے جو سارے کام دھندے چھوڑ کر میری بات سننے کے لیے آئے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ جی وہ کہتے تھے اپنی جنت دے دینا۔ بھائی کہتے ہو نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ یہ فرق ہے ایمان اور یقین میں۔ کہا دیکھی تو نہیں، کہا اگر دیکھ لیں تو، کہتے ہیں اگر دیکھ لیں تو ان کی حرص اور چاہت شدت ہو اختیار کر جائے، وہ کہیں کہ ہم اس کے بغیر بچیں گے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے لیے جنت واجب کر دی۔ اچھا تو اور کیا کہتے تھے؟ اللہ جی وہ کہتے تھے
یا اللہ جہنم سے بچا لینا، کہو آمین۔ اللہ پوچھے گا یا اچھا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ بولے دیکھا تو نہیں۔ اگر دیکھ لیں تو کہا وہ شدت کے ساتھ ڈرنا شروع کر دیں اس سے، اگر دیکھ لیں۔ اچھا اور کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرماتے جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو دیکھے بغیر ایمان لانا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ نماز قائم کرتے ہیں، دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں، سابقہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کا وہ یقین رکھتے ہیں، پکا ایمان ہے جیسے آنکھوں سے دیکھا ہوا۔ حضرت جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ میں نے جنت بنائی ہے دیکھ کر آؤ۔ جبریل گئے، دیکھا تو کہا یا اللہ کوئی شخص بھی تیری جنت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہ تو ہے ہی اتنی پیاری، کون ہے جو اس کے بغیر رہے گا؟ پھر کہا جہنم دیکھو، جہنم دیکھی تو کہا یا اللہ یہ تو خالی رہے گی، اس میں کوئی نہیں آئے گا، جس کو پتہ چل گیا کتنی خطرناک ہے ادھر منہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ، ہم نے جنت کے گرد ایسے کاموں کی باڑ لگا دی جن کو کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں ایسے کام کرنے ہیں جو دل نہیں چاہتا، تو پھر جنت میں جاؤ گے۔ وحفت النیران بالشہوات، اور جہنم کے گرد ایسی باڑ لگا دی جن کو کرنے کا دل چاہتا ہے۔ مال حاصل کرنا، لوٹ گسوٹ، چوری، سود، فراڈ، کوئی بھی طریقہ ہو، مال چاہیے، شہوات کے ساتھ اس کی باڑ لگا دی۔ تو جہنم اور جنت پر یقین ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ آج یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس نے کوئی حوروں والی حدیث سن لی ہوگی، اس کو جنت کا لالچ کسی نے دے دیا ہوگا۔ قرآن کا بہت بڑا حصہ جنت کے لالچ کے ساتھ بھرا ہوا ہے، بہت بڑا حصہ جہنم سے نفرت کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ صوفی لوگ کہتے ہیں اگر انسان جنت کے لالچ میں نیکی کرے تو اس کی نیت خراب ہے، جو جہنم کے خوف سے نیکی کرے تو اس کا بھی ایمان درست نہیں۔ ہم تو بھائی نیکی کریں تو کرتے ہیں رب کی محبت میں، نہ ہمیں رب کی جنت کا لالچ ہے اور نہ ہمیں جہنم سے خوف آتا ہے۔ یہ فلسفہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو جنت کی بشارت دینے والے، جہنم سے ڈرانے والے۔ اور اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے نیک لوگ رات کے وقت ان کے جسم بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس کی جنت میں طمع کرتے ہوئے بھی۔ تو جنت کا یقین آ جائے، جہنم کا یقین آ جائے، رب ذوالجلال کی محبت کا یقین آ جائے، دنیا کی کمزوری اور اس کے ختم ہو جانا، اس کا فنا، اس کا یقین آ جائے،
تو انسان کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما حکمران بننے کے بعد آئے، میٹنگ ہوئی، میری بہن حفصہ ام المومنین کہنے لگی آپ بھی ضرور جاؤ میٹنگ میں۔ میں گیا، وہاں انہوں نے باتیں کی، ان میں سے ایک بات مجھے اچھی نہ لگی۔ کہنے لگے یہ جو ہمیں حکومت ملی ہے اس کے ہم ہی حقدار تھے۔ مجھے بات پر اعتراض تھا کہ حقداری والی بات کوئی نہیں، ٹھیک ہے آپ کو ملی ہے، آپ چلائیں، خلافت ہو گئی، بیعت ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، لیکن آپ کہیں کہ میرے سے زیادہ حقدار کوئی نہیں تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ جب دونوں گھٹنے اٹھا کر کے انسان بیٹھتا ہے تو وہ عرب لوگ اپنے کمر اور گھٹنوں کے گرد ایک کپڑا باندھ لیتے تھے تاکہ بیٹھنے میں آسانی ہو، اس کو حبوا کہتے ہیں۔ کہتے میں نے وہ کپڑا اتارا، اٹھنے کا ارادہ کیا، پھر مجھے جنت یاد آئی، جنت کا یقین میں نے تازہ کیا، آخرت کی نعمتوں کا یقین تازہ کیا، تو میں نے دوبارہ اس کپڑے کو باندھ لیا۔ میں نے کہا میری بات سے تو کار شروع ہو سکتی ہے، مجلس خراب ہو سکتی ہے، یہ دنیا ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، آخرت ہماری دنیا سے بہت اچھی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں میں نے وہ کپڑا دوبارہ باندھ لیا۔ جب آخرت کا یقین آتا ہے تو دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ مصیبتوں کو رفع کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے بیماری کی مصیبت ہے تو شفا مل جائے، تنگ دستی کی مصیبت ہے تو پیسہ مل جائے، اور کسی قسم کی مصیبت جیل میں ہے تو اس کو رہائی مل جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے یقین کا لیول اپ ہو جائے۔ جب یقین کا لیول اپ ہو جاتا ہے تو بیماری چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ کسی نے وائٹ بورڈ پہ 1 فٹ کی لکیر لگائی، کہا اس کو چھیڑنا نہیں مگر چھوٹا کرنا ہے۔ کسی سمجھدار طالب علم نے اس کے پیرلر 1.5 فٹ کی لکیر لگا دی، وہ 1 فٹ کی تھی، اس نے 1.5 فٹ کی لگا دی، کہا استاد جی آپ کی لکیر چھوٹی ہو گئی اور میں نے اس کو چھیڑا بھی نہیں۔ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ اور دشمن کا خطرہ ہے تو فتح مل جائے، مصیبت ختم ہو گئی۔ بیماری ہے تو شفا مل جائے، مصیبت ختم ہو گئی۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ یقین زیادہ ہو جائے۔ رب ذوالجلال نے جو نظام بنایا ہوا ہے، جو آزمائشیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو آنی ہی آنی ہیں، ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اللہ کی لکھی ہوئی کو بدل دیں، لیکن ہمارے بس میں جو ہے وہ یہ کہ اپنے یقین کا لیول اتنا اپ کر لیں کہ وہ 1 فٹ کی مصیبت 1.5 فٹ کے یقین کے سامنے چھوٹی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، یا اللہ ہمارے لیے اپنے خوف اور تقوی اور للہیت اتنی زیادہ ہمیں تقسیم کر دے کہ تیری نافرمانی کے درمیان اور ہمارے درمیان وہ تقوی حائل ہو جائے، اتنا تقوی ہو کہ ہم تیری نافرمانی سے بچ جائیں۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، یا اللہ اتنی فرما برداری کی توفیق دے دے کہ ہمیں تیری جنت مل جائے۔ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتنی فرما برداری کی توفیق دے دے کہ ہمیں جنت مل جائے۔
وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، یا اللہ اپنی نعمتوں کا، اپنے اوپر ایمان کا اتنا یقین دے دے کہ دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں، دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے مصیبتوں کو رفع کرنے کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ امام مسجد 25,000 میں کیسے گزارا کرتا ہے؟ بچے بھی ہیں، دنیا داری پوری جتنی آپ کی اتنی اس کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مصیبت اس وقت چھوٹی ہو جاتی ہے جب اس کا اللہ سے یقین زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب یقین زیادہ ہو جاتا ہے تو مصیبت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس کو قرآن و سنت پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا یقین عطا کیا ہے کہ وہ جزا فضا نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا۔ تو جب یقین بڑھ جائے تو مصیبتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یقین بڑھ جانے سے مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین بڑھ جائے، دنیا سے انسان زاہد ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 1 مہینے کا ایلا کیا تھا۔ ایلا کیا ہوتا ہے؟ قسم اٹھائی تھی کہ میں کسی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مسئلہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے ذریعے پیسہ بہت زیادہ دے دیا، اور آپ کا قانون یہ تھا جتنی زیادہ آمدن اتنا زیادہ صدقہ۔ ہمارا قانون یہ ہے جتنی زیادہ آمدن اتنا اس سے زیادہ خرچہ۔ کسی کے 50,000، کسی کا 1,00,000، کسی کا 2,00,000، جتنی بھی آمدن ہے نا اس کا خرچہ اس سے زیادہ ہی ہوگا۔ جتنی زیادہ آمدن اس سے زیادہ خرچہ۔ اور ان کا قانون یہ تھا جتنی زیادہ آمدن اتنا زیادہ صدقہ۔ بیویاں کہتی تھیں جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھولا ہے تو پھر ہمیں بھی آپ زیادہ دیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں زیادہ نہیں کروں گا۔ آپ نے 1 مہینہ ان سے دور رہنے کی قسم اٹھا لی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ عمر بن خطاب سسر تھے، کہتے ہیں ایک انصاری آیا، اس نے اتنی زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں پریشان ہو گیا۔ اور میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کیا عیسائیوں نے حملہ کر دیا مدینے پر؟ کیونکہ اس وقت ڈر تھا اس بات کا۔ کہتا نہیں، عیسائیوں کا حملہ تو دور کی بات ہے، اس سے بھی کوئی بڑی بات ہو گئی ہے۔ اور کیا ہو گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، حالانکہ دی نہیں تھی، خبر یہ تھی۔ میں جلدی جلدی گیا، جا کر میں نے مسجد میں دیکھا گھٹنوں میں سر دیے ہوئے رو رہے ہیں کہ نبی رب کا ناراض ہو گیا، اب کون سا عذاب آئے گا ہمارے اوپر، کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ کا رسول ناراض ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اندر جانے کی کوشش کی، دربان کہتا ہے اجازت نہیں ہے، غالباً حضرت بلال تھے۔ تھوڑی دیر صبر نہ آیا، پھر جانے کی کوشش کی، اس نے پھر کہا جی اجازت نہیں ملی۔ پھر کوشش کی، کہا اجازت نہیں ملی۔ واپس آ رہا تھا تو پیچھے سے اس نے آواز دی اجازت مل گئی ہے۔ میں گیا، آپ کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ اکیلے تشریف فرما ہیں، چٹائی کے اوپر بستر نہیں ہے، اور آپ کے جسم پر چٹائی کا چھاپا بنا ہوا ہے، اور ایک کونے میں بکری کی کھال کو نمک وغیرہ لگا کے رکھا ہوا ہے، اور ایک کونے میں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کل اثاثہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تھوڑا سا پانی پڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے پوچھا آپ نے کیا اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ کہا نہیں۔ تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر میرا دل چاہے کہ میں ان کو کسی طرح ہنساؤں،
تو میں نے کہا حضرت اپن جب مکہ میں ہوتے تھے تو ہماری بیوی آگے سے بات نہیں کرتی تھی، سوائے جی جی کے اس کے پاس کوئی جملہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ انصاریوں نے اپنی عورتوں کی عادتیں غلط کی ہوئی ہیں، اور ہماری عورتیں یہاں آ کر کے ان کو بھی آگے سے جواب دینا اس کی عادت ہو گئی ہے، جواب دینے کی عادت ہو گئی ہے۔ میری بیوی اگر میرے سامنے سے بولے نا تو میں تو ایک مکہ ایسا لگاؤں کہ اس کی بولتی بند کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ یہی میرا مقصد تھا کہ عمر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے کہا، میں جب آپ کی حالت دیکھی تو میرا غم زدہ ہوا، رونے کے قریب ہو گیا۔ آپ پوچھتے ہیں عمر کیا ہوا؟ کہا حضرت ہونا کیا ہے، بس آپ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی امت کے لیے، اس امت کے لیے وسعتیں عطا کر دے، پیسہ عطا کر دے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا کیا ہونا ہے، کیسر و کسرا جب بہار آتی ہے تو بہار کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جب خزاں آتی ہے چاندی کی زمین، سونے کے پودے، ہیروں کے پھول، اس میں سیر کرتے ہیں، اور آپ دو جہانوں کے سردار ہیں، اتنا آپ کا مقام ہے، اور آپ کی چٹائی کے اوپر بستر تک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آوا فی شک انت ابن الخطاب، ابن خطاب کیا ایمان میں شک آ گیا ہے، کیا یقین کم ہو گیا ہے؟ اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا، جن کی بات کرتے ہو وہ تو ایسی قوم ہے جن کی ریلیف کے کام، عوام کے فائدے کے کام، جو وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ان کا اجر اللہ ان کو دنیا میں عطا کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ ان کا کیا مقابلہ؟ تو اس بات پہ خوش نہیں ہوتا کہ ان کے لیے کسی وقت ختم ہونے والی دنیا ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے۔ تو یہ آخرت کا یقین اور دنیا کے بے ثبات ہونے کا یقین، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی دنیا زہد والی، تقوی والی، قناعت والی، تھوڑے پہ راضی ہونے والی، اور یہ والا یقین وہ اپنی بیویوں کو دینا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیات نازل کر دیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو میری طرف سے کہہ دے، اگر آپ کو دنیا کا مال چاہیے تو پھر دنیا کا مال لے لو، مگر یہ گھر نہیں ملے گا، اور اگر یہ گھر چاہیے تو پھر فاقہ مستی ہی چلے گی، پھر دنیا کا مال نہیں ملے گا۔ سب کو اختیار دے دو۔ آپ نے سب کو اختیار دیا، سب نے کہا ہمیں فاقہ مستی قبول ہے مگر آپ کا گھر نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھول دیا، بہت زیادہ دیتے تھے، بہت زیادہ دیتے تھے۔ بچے تو تھے نہیں، ایک بیوی تھی اکثر کے، تو ایک بیوی کتنا کھا لے گی ایک دن میں؟ کھجوریں کتنی کھا لے گی؟ 1 کلو۔ 1 کلو کھائے تو سال میں 9 من بنتی ہے۔ وہ سنن نبی داؤد میں مجھے یاد نہیں، شاید 180 من دیتے تھے سالانہ، کہاں 9 من اور کہاں 180 من۔ مگر حالت یہ تھی کہ وہ صدقہ ہی کرتی چلی جاتی تھی، صدقہ ہی کرتی چلی جاتی تھی، حتیٰ کہ آپ گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے تو کہتی جی کچھ بھی نہیں ہے۔ فتوحات سے پہلے کا زہد اجباری تھا ہی کچھ نہیں کھانے کو، اور فتوحات کے بعد والا زہد وہ اختیاری تھا۔ آخری دن بھی آپ نے اپنی بیویوں کی خوراک کے لیے یہودی کے پاس زرہ گروی رکھ کر جو لیے ہوئے تھے،
یعنی کھاتا صاف کر کے گئے دنیا سے، کوئی مال املاک نہیں چھوڑا، کھانے کے لیے بھی ادھار لیا ہوا تھا، اور وہ بھی قرض نہیں تھا، زرہ اس کے پاس تھی، نہ قرض چھوڑا نہ جائیداد چھوڑی۔ ایسی تربیت ہوئی ہماری ماؤں کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، ایک عورت، اس کی 2 بچیاں تھیں، وہ آئی کہنے لگی جی کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ کھجوروں والی تھیلی الٹی کر کے ہلائی تو ایک کھجور نکلی، وہ بھی میں نے اس کو دے دی، اس نے پھاڑ کر دونوں بچیوں کو دے دی، خود نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ابتلی بہذہ البنات، جس کو اللہ تعالیٰ بچیاں دے کر آزماتا ہے، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہی بچیاں قیامت والے دن اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ اندازہ لگاؤ، ہماری بیوی کو اچھا کھانا ہو تو تھوڑا سا شوہر کے لیے بچا کے رکھتی ہے، بچوں تھوڑا سا اپنے ابو کے لیے بچا کے رکھ لو۔ ایسی تربیت ہوئی ان بیویوں کی، یہ سب کچھ صدقہ کر دیتی تھی اور کرتی چلی جاتی تھی۔ یہ ہے یقین۔ جب انسان کو کسی چیز کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے سارا جسم فرما بردار ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے دنیا ہیچ نیچ ہو جاتی ہے۔ شہید کیا ہے؟ انسان کے پاس اپنی روح کے سوا اور کون سی قیمتی چیز ہے؟ جب اس کو اللہ کی جنت کے نظارے نظر آتے ہیں، حور و قصور اور جنت میں نہریں نظر آتی ہیں، ہمیں بھی سنائی جاتی ہیں، ہمیں بھی سنائی جاتی ہیں، ہمیں بھی یقین ہے کہ جنت میں حوریں، جنت میں محلات ہیں، مگر اس کا وہ ایمان یقین کے لیول پر ہو جاتا ہے، وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہر خطرے سے بھڑ جاتا، حتیٰ کہ اپنی جان پیش کر دیتا ہے۔ فرق کیا ہے ہمارے اور اس کے میں؟ کہ ہمارا ایمان اور وہ بھی کمزور، اور اس کا ایمان یقین کی حد تک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے، لا یخرجہ الا ایمان بی و تصدیق برسولی، اس کو گھر سے ایمان جو تصدیق والا ہے وہ گھر سے نکالتا ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں گھروں کی طرف لے کر آتا ہے، اس کا ایمان اس کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ یہ فرق ہے ایمان اور یقین میں۔ ہمارا ایمان ابھی ختم ہوگا، خطبہ ختم ہوگا، گھر جاؤ گے، اس کا ایمان گھر سے نکال دیتا ہے۔ لا یخرجہ الا ایمان بی و تصدیق برسولی، اللہ فرماتے ہیں مجھ پر یقین اس کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ میرا وعدہ ہے اس کے ساتھ، یا تو اجر اور غنیمت لے کر واپس آئے گا، یا پھر جنتوں کا وارث ہو جائے گا۔ یہ آیات، یہ احادیث جب انسان سنتا ہے اس کا ایمان اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ یقین کیسے بڑھتا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کے سنت کو، نبی کی سنت کو پڑھنے سے بڑھتا ہے۔ یقین کیسے بڑھتا ہے؟ شک اور شبہات کو چھٹکنے سے بڑھتا ہے، اپنے دل کی ول پاور کے ساتھ بڑھتا ہے، علماء کی مجالست کے ساتھ بڑھتا ہے۔ علم والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو یقین بڑھے گا، دنیا داروں کے ساتھ بیٹھو گے تو یقین کم ہوگا۔ اور یقین اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے ذکر اللہ کے ساتھ۔ اللہ پر یقین آ گیا، پھر ہر وقت اس کو یاد کرتا ہے، ہر وقت اس کو یاد کرتا ہے۔ انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس یقین کو محفوظ کرنے کے لیے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔
تو جب یقین بھی ہو، ایمان بھی ہو، ذکر اللہ کے ساتھ اس کی حفاظت بھی ہو، تو پھر انسان یقین والی زندگی گزارتا ہے. پھر وہ جزا فضا نہیں کرتا، اللہ کی تقدیر پہ واویلا نہیں کرتا، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اور اس کی مصیبتیں ہیچ نیچ ہو جاتی ہیں، اور وہ بہت ہی مطمئن زندگی گزارتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جو رب پہ راضی ہے، اللہ اس پہ راضی ہے، وہی نفس مطمئنہ ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں. اور جب انسان ذکر اللہ سے دور ہو، فسق و فجور کی مجالس اٹینڈ کرتا ہو، پھر وہ یقین کم ہوتا چلا جاتا ہے. اس کو پتہ ہے چوری گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، مگر وہ کرتا ہے کیوں ہے؟ وہ یقین کم ہو گیا، ایمان اس کا کم ہو جاتا ہے. دنیا کا لالچ ایمان سے اپ ہو جاتا ہے. بدکاری کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی سزا کا یقین، بدکاری سے بچنے والوں کے لیے اللہ کے انعامات کا یقین کم ہو جاتا ہے، اور دنیا کی شہوات غالب آ جاتی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات بابرکات کو ہر وقت یاد رکھنے کی توفیق دے، یقین کو زیادہ فرمائے، اور اس کے ثمرات عطا فرمائے. رب ذوالجلال والاکرام ایمان کا اعلیٰ لیول لے کر دنیا سے جانے کی توفیق دے. ایمان جتنا اپ ہوگا اتنا ہی ہر نیکی کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اور جتنا یقین کم ہوگا اتنی نیکیاں، اگرچہ اتنی ہی پیسے اس نے دیے، اتنے ہی اس نے دیے، اجر کم ہو جاتا ہے. رب ذوالجلال سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.